بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر کی وہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کہتے ہیں جو کسی کے نفع نقصان کا، ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ جیسے بیوی کا سرپرست اس کا خامد ہوتا ہے اور بیٹے کا سرپرست اس کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نیکوکاروں کے سرپرست ہے۔ سرپرست کو فکر ہوتی ہے اپنے ماتحت کی کہ اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک بچے نے اپنے کلاس فیلو کو بتایا میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ کہتے نہیں۔ تم نے عمرے کا ویزا لگوا لیا؟ کہتے نہیں۔ حج تم نے اپنی ٹکٹ بنوا لی؟ کہتے نہیں۔ تم نے مکہ مدینہ میں ہوٹل بک کروا لیے؟ کہتے نہیں۔ تم نے پہلے کبھی عمرہ کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ تمہارے پاس سفر کا خرچہ ہے؟ کہتے نہیں۔ اس نے کہا جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو تم عمرہ کیسے کرو گے؟ تو دوسرا بچہ مسکرا کے جواب دیتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اب ایک لفظ ابو کا بول کر اس نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ جب ابو میرا سرپرست ہے اور وہ میرے ساتھ جا رہا ہے، میرا پاسپورٹ بھی وہ بنوائے گا، میرا ویزا بھی وہ لگوائے گا، میری ٹکٹ بھی وہ بنوائے گا، میری بکنگ بھی وہ کروائے گا، میرا خرچہ بھی وہ کرے گا، مجھے عمرہ بھی کروائے گا، بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ تو جس طرح بچے کا سرپرست اس کا باپ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے کا سرپرست میں ہوتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ پروردگار جس کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، جب وہ کسی کے سرپرست بن جائیں تو پھر ماتحت کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اپنی سرپرستی میں قبول فرمایا۔ بی بی مریم کی والدہ دعا مانگتی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا تو قبول فرما۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ ظاہری طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے ذمہ دار بنے۔ اب بی بی مریم مسجد کے ماحول میں اعتکاف میں رہتی تھی اور زکریا علیہ السلام اس کے ذمہ دار تھے۔ ان کو تبلیغ پہ جانا پڑا تو وہ ان کے پاس کھانا کے سامان رکھ کے چلے گئے۔ دیر ہو گئی، انسان کو کام میں دیر لگ بھی جاتی ہے۔ اب زکریا علیہ السلام بڑے متفکر تھے کہ مریم لڑکی ہے، مسجد سے باہر نکل نہیں سکتی اور اکیلی ہے، تو اس کو کھانا کیسے ملے گا، وہ کیسے کھانا کھائے گی؟ لہذا وہ اس پریشانی میں جلدی جلدی واپس آئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو کھانا موجود ہے۔ قال یا مریم، پوچھا اے مریم انا لک ھذا، یہ کھانا تجھے کہاں سے ملا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہے بغیر حساب کے پھل دیتا ہے۔ تو جس پروردگار نے بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما دیے، کیا وہ اپنے محبوب کے امتیوں کو موسم کے پھل نہیں عطا کر سکتے؟ لا الہ الا